أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. زیوکار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، موضوع تسا اعلان کے ذریعے سن لے. میرے علم دے اندر نہیں کہ رات 1:30 بجے ربیع الثانی دے اندر فضائل صحابہ بیان کرن دی یا سنان دی ضرورت کیوں پیش آئی. بہرحال میں کوشش کرنا، توجہ میرے حال ہے نا ماشا؟ ہاتھ کھڑے کرو کملا جڑے سوتے ہو ماشا. چلو کام تے سارا ہی سوتا ہے. بعض دفعہ موضوع سٹیج کی طرفوں ملن دی دو وجہ ہوندی. ایک وجہ تے ہوندی ہے کہ اس علاقے اس موضوع دی اس موقع تے اس مناسبت ضروری ہوندی. دوسری وجہ یہ ہوندی ہے کہ جس خطیب نو بندہ بلا بیٹھدا ہے بعد ہی سوچدا ہے کہ کی کرے گا، پھر بندہ اس کے بارے ذہن بنا کے آندا کوئی ایسا موضوع دے دو جس دے نال یہ اس خیال ہی لگ جائے تو جو وہ کردا ہے وہ نہ کرے. میں ایک جگہ تقریر کرن گیا، انہوں موضوع این موقع دے جا کے کہ فکر آخرت بیان کرنی. میں کہ انشاءاللہ کر لیں. میں شروع کیتا موضوع تو میں کیا با آخرت دی فکر موضوع میرا تے آخرت دے اندر کس نو کی لبنا ہے تے کس نو کی ملنا. میں وضاحت کرنا کہ قیامت والے نقصان کون ہوئے گا تے فائدے کون ہوئے گا. وہ بعد کہنے لگے کہ یہی تو تمہیں بیان نہیں کرنا جو تساں کر چھڑے. اس واسطے جی میں شان صحابہ بیان کر لی شروع ہو گئی انشاءاللہ، پھر صحابہ کرام دا عقیدہ بھی تو بیان ہونا ہے، انہاں دے اعمال بھی بیان ہونے نے. تو پھر جو تسا میرے کو نہیں سننا تسا سننا نہیں پینا تمہیں. اس واسطے توجہ میرے بار رہے تاکہ میں اختصار نل چند گزارشات عرض کر سکا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے آل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ سارے صحابہ جنت وارث. توجہ ہے نا؟ اب میری گفتگو توجہ تو تہاڈی تو بعد ہی چل سکے گی، یہ ہو گئی تو ٹھیک، لیکن میرے کو لیا زور تے کوئی نہیں میں تنوں گالی گولی کاٹ کے متوجہ کر لاں. میرے کو تو نہیں ہو سکتا. عابد صاحب نمبر الوابہ تو متوجہ فرما لیا سی. اللہ انہوں نے علم و عمل کی برکت فرمائے. غور کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین
جنت دے وارث نے. کسی ایک صحابی دی عظمت دا انکار کرنا مسلمان لئی جائز نہیں. ہر صحابی دا احترام کرنا ہر مسلمان تے لازم و ضروری. اور محبت صحابہ کرام نال زبان نال بھی کرے اور اپنے دل دے اندر بھی صحابہ کرام دا ادب اور احترام رکھے. صحابہ کرام نو دلوں برا جاننا بھی حرام ہے اور زبان چوں انہاں تے ہوتے تنقید کرنا بھی حرام. صحابہ کرام کو اللہ نے ایسا شرف بخشے ہے جس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. کیوں نہ اس دنیا اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا دیدار فرمائے. یہ ایسی عظمت ہے جس دے مقابلے ساری دنیا دے اعمال بھی اکٹھے ہو جا. یہ ایسی خیر اور ایسی رحمت اور ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ محدثین نے جو بیان فرمائی کہ سارے اعمال کرن دے باوجود بھی یہ ضمانت نہیں کہ آدمی جنت جائے گا. اس کی رحمت یقینی ہو اعتماد ہی ہو سکتا. لیکن پیغمبر نو ایمان دی حالت دیکھ لین تو بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ شخص جنت جائے. سارے اعمال اکٹھے ہو کے بھی اس عظمت دا اس شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی واسطے محدث کو پوچھا گیا کہ تواڈے نزدیک سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ افضل نے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ؟ تو بڑا عجیب جواب دیتا. فرمان لگے عمر بن عبدالعزیز ساری زندگی دے اعمال اگر ایک طرف اکٹھے ہو جائیں تو سیدنا امیر معاویہ دی زندگی اس لمحے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس لمحے اندر انہاں اپنی اکھاں نال پیغمبر دے چہرے دا دیدار فرمایا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دین دی اصل اساس و بنیاد نے. کیوں؟ ہر حدیث تو اول پیغمبر دے صحابی دا نامہ. جب تک صحابی دی ذات اور ایمان عدالت ایمان نہ ہوئے اس وقت تک پیغمبر دی کوئی حدیث ثابت نہیں ہو سکتی. ہر حدیث تو پہلے ایک پیغمبر دے صحابی تے ایمان لے آنا لازم ہو. یہ اس دے ایمان نہیں تو حدیث صحیحہ نہیں ہوئی. وہ پیغمبر تک کس طرح پہنچے؟ اس حدیث نو حدیث کس طرح مانو گی جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی انہاں دے ایمان اور عدالت تے تہاڈا ایمان نہیں ہوئے. اسی واسطے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری اللہ انہاں دی قبر تے رحمتہ فرمائے مناظرہ سی اس بات تے کہ ابو بکر عمر عثمان مومن ہیں یا نہیں. فریق مخالف نے مناظرہ طے پا گیا، وقت طے پا گیا، دونوں فریق پہنچ گئے. شیخ الاسلام کھڑے ہوئے پہلے گفتگو واسطے بساختہ اپنی نگاہ آسمان وال اٹھائی اور فرمایا میرے اللہ تیرا آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ تیری یہ زمین شک کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ وقت بھی آنا سی کہ سانو ابو بکر و عمر عثمان دا ایمان ثابت کرنا پینا سی جنہ دی وجہ تو ساری دنیا ایمان نصیب ہوئے. بس اتنے ہی الفاظ کہے فریق مخالف تے سناٹا چھا پریشان ہو گئے.
حتیٰ کہ مناظر کھڑا ہو کے بعد کہنے لگا فریق مخالف، مولانا ثناء اللہ مناظرہ نہیں ہوئے، میرا ایمان بن چکا ہے کہ صدیق عمر عثمان دے ایمان کو شامل۔ لوگ کہنے لگے کہ آخر وجہ کی؟ تو اس مناظر نے بات کہی کہ جس وقت شیخ الاسلام نے بات کہی میں محسوس میں ہوندا سی جس طرح آسمان پھٹ جائے۔ ابو بکر و عمر عثمان ہی اگر صاحب ایمان نہیں، بتلاؤ پھر اللہ دی زمین تے مومن کون ہوئے؟ دیکھیے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے وہ تو انہوں پھڑا دے اور کہہ دے کس نو گنو، جب اسے 1,00,000 روپیہ گننے شروع کرو تو کتوں شروع کرو گے؟ ایک تو ہی شروع کرو گے نا، ایک پھر 2 پھر 3 آگے لاکھ تک لے جاؤ گے گن۔ جب پیغمبر دی امت دی گنتی اور شمار کرو گے، ذرا سوچئے غور کیجئے کہ پیغمبر دی امت دی گنتی کس ہستی اور شخصیت تو شروع ہوئی؟ عرب لکھاں یا کروڑا بعد جان گے، سب تو پہلے گنتی آپ کی امت دی ایک تو شروع ہوئے گی۔ تو ایک تو شروع کرو گے، بتلاؤ صدیق تو علاوہ پیغمبر دی امت دی گنتی کی تو شروع ہو سکتی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دا آغاز ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی ذات تو ہوں۔ اگر یہ شخصیات ایمان والیہ نہیں، بتلاؤ پھر اور مومن کون ہوئے؟ اور یہ بات جذبات جو نہیں، صحیح بخاری دی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر دے موقع دے فرمایا کہ میرے اللہ اگر یہ اصحاب بدر اگر آج اس زمین تے نہ رہے، یہ شہید ہو گئے، تو قیامت تک اس زمین تے تیری عبادت کوئی نہیں کرے۔ اس حدیث تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آج تو اس بستی اندر جلسہ ہے اور عبادت کا سلسلہ جاری ہے تو صحابہ کرام دی محنت دی وجہ۔ اسی واسطے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب منہاج السنہ اندر بات لکھی کہ جڑا رافضی اس دا اسلام قبول کرن تو بعد بھی اندھیر نگری اندر ظاہری طور تے کلمہ پڑھن دے باوجود بھی اندھیر دے اندر جس دیاں دن بھی اندھیر نے، کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بلا کیا۔ آج نہیں، متقدمین محدثین نے 60 دے قریب کتابہ لکھیا نے صحابہ کرام دے فضائل۔ آج کل تے بے شمار کتابہ محدثین کرام جنہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دی معروف زمانہ کتاب فضائل الصحابہ۔ پھر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رافضیت رد اندر تاریخی کتاب لکھی۔ اور میں یہ بات کیا کر رہا کہ جیڑا بھی آدمی کوئی رافضیت کے خلاف قلم اٹھانا ہے وہ ابن تیمیہ دی کتاب تو مستغنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اہل الحدیث نو شرف حاصل ہے کہ عظمت صحابہ اور رافضیت کے رد سب تو پہلے قلم بھی اٹھایا تو اہل الحدیث نے اٹھایا۔ تھائی محدثین کرام اپنی اپنی کتب کے اندر صحابہ کرام دے فضائل تے ابواب باندھے، اور دیکھ لیجیے ہر محدث کی ترتیب نو فضائل و صحابہ دی کتاب لے آگے مجموعی فضائل بیان کر کے جدو ان انفرادی فضائل دی باری آندھی تو تمام محدثین نے سب تو پہلے صدیق دی فضیلت نو بیان فرمایا، پھر ایویں آگے ترتیب لے گئے۔ میں ضلع حفظ آباد ایک بستی تقریر کر کے بیٹھا تھا، چند ساتھی آئے جو اہل الحدیث نہیں سن، کہنے لگی تقریر تساں کیتی ہے؟ میں کہ جی۔
کہ اسی چند سوالات کرنا چاہنے میں کرو. کہنے لگے تواڈے نزدیک ابو بکر و عمر عثمان سے فضائل بیان کیتے نے، تواڈے کول کی دلیل ہے، گارنٹی ہے کہ جنت جان؟ انہاں دے جنت جان دی کوئی یقینی دلیل جس نے سارا ذہن قبول کرے؟ میں سوچیا اس بات ان کیڑی دلیل دیتی جائے؟ یہ حدیث اشرا مبشرہ پڑھی جائے تو یہ کہے گا کہ ساڑھے نزدیک یہ حدیثی کتاب ہی مسلم نہیں. ہاں جی کی مسئلہ ہے؟ تو ہم خاموش بیٹھو، یہ مفت لے آندے جو پیسے دینے جے. غور فرمائی، جب میں قرآن دی ہوئی آیت پڑھا انہوں نے ایمان دے جنتی ہون دے، کہے گا یہ اندر صدیق عمر عثمان کا نام نہیں. تو میں یہ بات کہی جو 5-7 ساتھی آئے سو کہ تواڈے اندر کوئی ایسا فرد ہے جڑا مکہ مدینہ گیا ہو، اللہ نے رحمت کرنی سی. کہنے لگی ساڑھے 2 آدمی نے جڑے عمرہ واسطے گیا. میں قریب ہو جانا اگے کر دو، میرے قریب ہو گئے. فرماؤ ہوں سوال دسو. کہنے ابو بکر و عمر جنت جان گے تواڈے کول کی دلیل؟ تسی بیت اللہ چ نہیں گئے؟ گئے سو. میں پھر مدینہ پاک حاضری نہیں ہوئی جی. روضہ رسول تے نہیں گئے؟ گئے سو. میں تسی اندھے ہو؟ انا سمجھ نہیں آئی. میں سوال پھر تو رہو. ابو بکر و عمر جنت میں تسی مدینے نہیں گئے، تسی اندھے ہو؟ کہنے سمجھ نہیں آئی تو میں پھر سوال کرو. کہنے لگے جی ابو بکر و عمر جنت جان گے کوئی یقینی دلیل؟ میں تسی روضہ رسول تے نہیں گئے؟ گئے سا. تو میں تسی اندھے ہو؟ پھر سوال کیوں کر دے؟ سمجھ نہیں آئی تو میں کہ روضہ رسول جنت نہیں یعنی جنت ہے، تو میں کہ نال ابو بکر و عمر نہیں، نال ابو بکر و عمر دفن ہے نا. تو جنہوں تسی اپنی اکھاں نال ویکھ کے آئے ہو تے اج بھی جنت ہے. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح مسلم کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ دا وہ ممبر تو لے کے آپ دے حجرے تک وہ جگہ جنت. اگر وہ جنت تو اس کے اندر پیغمبر دفن. اسی واسطے میں کیا کروں کہ روضہ رسول جنت ہے یا نہیں؟ تو روضہ رسول جنت ہے. تو رب نے اس جگہ نو جنت پہلے کیوں قرار دیتا ہے؟ روضہ بعد ہی بنے، قبر بعد ہی بنی، آپ دا جسم بعد ہی دفن ہوئے. پہلے اس جگہ نو جنت کیوں قرار دیتا گیا؟ تاکہ دنیا نے پتا چلے کہ جتے مصطفیٰ دا روضہ بنے اس جگہ دا جنت ہونا ضروری. تو تساں تے ربیع الاول دے ہر چوک وچ روضہ رسول بنایا. ناراض نہیں ہو رہا، پریشان نہیں ہو رہا؟ چلو ٹھیک. ہوں ہو گے تو کی کر لو گے؟ ہوں تو میں آ گیا. ہاں توجہ میرے ہر رہے. روضہ رسول میں تساں تے ہر چوک کو گلی چ بنایا ہے نا. تو سانو تانا مارنے والی سو تساں کیوں نہیں بنایا؟ میں کہنا اسی اتنے بنانے ہیں جتھے جگہ دا جنت ہونا ضروری ہوئے، لازم جنت ہوئے اسی روضہ بنا. تسی پوری دنیا جگہ کوئی دکھا دو جیڑی جنت ہوئے اسی اتنے روضہ بنا دینا. تو جیڑی جگہ جنت نہ ہوئے اتنے روضہ رسول نہیں بن سکتا. تساں ہر چوک کو گلی چ بنائے تو روضہ پا گئے تو گلی نہ پا. تو گلی کس طرح روضہ رسول بنایا؟ کہنے لگے ایسا گلی دھوتی سی. میں کہ دھو بھی لو تو روضہ رسول دے لائق پھر بھی نہیں. صاف بھی کر لو نا، پاک بھی کر لو، سونی بھی کر لو، پھر بھی اس لائق نہیں کہ اتنے میرے مصطفیٰ دا روضہ بن سکے. تسا سمجھیا ہی نہیں سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت اور شخصیت اور آپ کی طہارت و پاکی سے.
تے روضہ رسول پھر نا آپ کی ولادت والے دن بہت زیادہ سارے ملک بنایا جاتا آپ دے جشن منان دے اندر. میں عرض کیتا کرنا با آپ دے جشن تسا روضہ رسول کیوں بنا؟ ہر جھنڈے، ہر بینر، ہر اشتہار، ہر جھنڈی روضہ رسول کیوں تسی بنایا؟ پڑھنا بھی مکلن توجہ میرے رہے. اسی واسطے میں تھوڑے پچھوں کام شروع کیتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ یہ میں جڑا ہو گیا تھوڑے کو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. آج 50 جاؤ گے تو آئندہ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ پاک آپ نے جشن ولادت دے اندر ہر چوک و گلیچ کیوں بنایا؟ کہنے لگا اس واسطے کہ آپ کی ولادت دا جشن بنا. ولادت دا جشن، ولادت کی معنی ہوندا ہے پیدائش. آپ کی پیدائش دا جشن منایا ہے، ہر چوک ہر گلیچ بنایا روضہ رسول. کہنے لگا جی تے میں ناراض نہ ہو تے عرض کراں دسو مگر روضہ ولادت دی علامت منات رہے ہو ولادت تو بنا رہے ہو روزہ. روزہ پیدائش دی علامت ہے یا وفات دی؟ جن ہے تے وفات دی تے میں منات پیدائش رہے سو تو روزہ کیوں بنایا؟ چاہیے سی کوئی ایسی علامت جدو تو ولادت ظاہر ہوئی. منا ولادت رہے ہو، بنا روضہ رسول رہے ہو. روضہ رسول آن دی دلیل نہیں، جان دی دلیل ہے. آمد دی دلیل نہیں، رخصتی دی دلیل ہے. لہذا روضہ رسول کیوں بنایا؟ کہنے لگا سا کوئی آپ بنایا، ساڑھے کل مولویوں بنوایا. انہوں نے خیر خبر لینی جنہاں تہاڈے کول جرم کروایا کہ تساں یہ کام کیتا کیوں؟ اسی جو کہندے سا رسول اللہ دنیا تو تشریف لے گئے، تساں کیا نہیں؟ اساں خطبے دیتے، واعظ کیتا، درس دیتے، جلسے جمعے کتاباں سب کچھ ہویا. عرض کیتا رسول اللہ دنیا تشریف لے گئے، تساں کیا نہیں دے گئے تشریف؟ آپ موجود نے. ویسے اللہ نے سزا کیسی دیتی؟ تو انہوں کیویں کہ پیسہ تہاڈا، خرچہ تہاڈا، کاغذ تہاڈا، قلم تہاڈا، سیاہی تہاڈی، بینر تہاڈا، جھنڈی تہاڈی، گھر تہاڈا، سین تہاڈا، گلی تہاڈی، عقیدہ ساڈا. اتنے روضہ رسول لگیا ہے. تو میں اگر آپ نے زبردستی تہاڈے کول منوایا نہیں کی انک میت، جڑا روضہ رسول اپنے مکان دے چھت تے لگوا لے دا مطلب ہے من گیا کہ رسول اللہ دنیا چ موجود انہیں اللہ دے ہاں چلے گا. دیکھیے جو بات میں بیان کرنا چاہنا، جی میں ادھر نکل گیا تو پھر فجر اتنے ہی ہو جانی. بے شک یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے فضائل اور مناقب اور انہاں دی حیثیت یا صحابہ کرام دے والا چند اصولی گزارشات میں عرض کر دیں. فضائل تسی مناقب سن دے رہا، چل اصولی گزارشات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے نال تاکہ جڑے وہاں مشکلات نے دور ہو جا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں دعویٰ کیتا ہے کہ جنت دے وارث اور قرآن پاک انہوں نے جنتی ہونتے مغفور ہونتے بے شمار دلائل موجود. قرآن پاک نے کی فرمایا؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین. ماشاءاللہ جاگ دیو وہابی ہوتے ہیں، تھوڑی انداز بھی وہابی والا میں نظر نہیں آتا. وہابی تے بڑے دلیر ہوندے نے، تمہیں پتہ ہے کلاڑے لے کے درختوں نو شروع ہو جاندے نے. کٹیا نا بھابیا نے انشاءاللہ وہ جتھے کٹیا گیا تو
دو چار دن بعد جلسہ پھر میرا سی بعد تقریر ہوتی ہوئی اسی جگہ جلسہ ہے میں گیا تقریر واسطے تو سیڑھی تو سب ویکھی ہے نا تو منظر بڑا عجیب اعلان ہوتا ہے نا کہ حضرات جڑا بابن مندا ادھر ہو جائے جڑا اللہ نے مندا ادھر ہو جائے وہ بیوقوف نے نہیں پتا واسی بھی اللہ نو مندے ہاں بڑے خوشی خوشی گیا جی جڑا بابن مندا ادھر ہو جائے وہ ٹر گیا ادھر جڑے اللہ نو مندے ادھر ہو جاؤ ادھر آ گئے میں کہ میں درمیان چواں تے کھڑا ہو کے پڑھا وَامْتَازُ الْيَوْمَ ایوہ المجرمون میں قیامت نظر آنا سی دنیا چی نظر آ گیا اللہ علیہ ادھر ہو جاؤ تے بابے علیہ ادھر ہو جاؤ وہ خیر انہیں کیا سی بھائی 1 لاکھ روپیہ بھی دیاں گا اہل حدیث بھی ہو جاؤں ٹالوی جیڑی ہو تسی لے جاؤ اہل حدیث سے تاں ہی ہونا سی یا اسمان تو حکم آوے تے تاں ہی ہونا ہے نا تے اللہ دے اختیار ہے جو ٹالی پٹن لگے نا وہ بھی کہنے لگا یہ بابا پہنچے ہوئے آج خیال کرے آج پہنچے ہوئے ڈیل کی ہے بابے دی قبر جو کچھ عرصہ پہلے ایک سپ نکلے آج جی دی قبر جو سپ نکلے پہنچے تو توڑ ہی ہوندہ ہے پھر ایک سپ نکلے آج وہ مجاور آپ ہی آندہ ہے بچو سپ نکلے آج تے آگے سپ بھی بڑا سیانا گلے تے بہ گیا جب کوئی پیسہ سٹے تے سر پیچھا کر لیندہ سی جب کوئی وابی چکے تے سر اگاں کر لیندہ سی پھر وہ سب کتنے گیا جب وابی سارے پہنچے آندھا کرینا کچھ نہیں کر سکیا کرینا آئیاں ٹوٹ گئیاں اسیں جناب انہوں کٹن لگے بابا سانو ساڑیاں لتاں توڑ دیندہ ہے بابا چنگا جو لتاں نو توڑ دا ہے بابا کون ہوندہ ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانی و ید جدے ہاتھ اور زبان کو دوجے نقصان پہنچے وہ بابا اللہ دا ولی تے نہیں ہوتا پرال کہنے لگے بابا درخت نہیں پٹن دیندہ کرینا آئیاں ٹوٹ گئیاں میں سانو تے کچھ نہیں کیا بابے نے سانو کوئی پتہ نہیں میں سانو جے پتہ ہے سانو کچھ نہیں کیوں کیا بابے جن دسو مگر بابا بچو ساڑھے نال ہی بابا سنو آندہ ہے مشرکہ نو میں نیڑ نہیں لگڑ دیندہ تو جی میں توڑا دل کر کیتی جاؤ جی کوئی ہو رہا ہے نا بھابی وہ توڑے سوا میں وہ لتاں نو نہیں چھڑنا سانو کچھ نہیں کہندہ بابا نو پتا میرے ہم مسلک نے کوئی خیر نہیں اپنے ہی نے لے جو پھر جو ٹالی پٹی تے سٹی نا کٹ کٹ کے نوجوانہ نے ٹرالی وہ پریشان ہویا تے کہنے لگا میں یہ نہیں سیکھیا کہ سارا دن پٹ دے رہا صرف 2 گھنٹے جے انہوں بتا بھئی نہیں پرانی ٹالی 2 گھنٹے کی میں پٹی جائے وہ ابھی انہوں بیجلی والا کٹر مل گیا انہوں 20 منٹ جے پٹ کے ٹرالی جو ماری ہن ویکھی جائے بکی ہویا ٹالی لے کے آگے 2-4 دن بعد پھر ₹1 لاکھ بھی خیر انہیں فون کیا انہوں نے ساتھ یہ کیا بجی وہ ₹1 لاکھ آندھا لینا جے انہیں نہ سوچیا سمجھا آپس ہی طے کیتا جے بھابی ہو جائے چلو چھاڑ دیا انہوں بلایا تو بھابی ہونا جن میں بھابی تے نہیں ہونا جن پھر لاکھ دے ہونا جو بھابی ہونا ہے چلو لاکھ چھاڑ دینے آندھا میں بھابی تے نہیں ہونا انہیں کہ چلو لاکھ تے دیو خیر ₹1 لاکھ بھی دیتا جب لاکھ وصول ہویا تو اگلے دن پھر جلسہ سی میں گیا تقریر سی تے میں بات کہی میں کہ ₹1 لاکھ دے کے تے بابے دی ٹالی پٹوائی جے تے میں کہا مہنگائی جے ریٹ ڈاؤن کر چھڑ جیڑے جیڑی ٹالی پٹوانی جے پٹوا لو 5-5 ہزار اگو ساڑھا ریٹ 5,000 جیڑی ٹالی درخت کسے بزرگ دی قبر چو پٹوانا ہوئے ساڑھی خدمات حاضر 5,000 روپے تے جے تسی کسے بزرگ دی قبر کچی کروانا چاہو تے مفت تسی کہو نا بزرگان دی قبرہ سنت مطابق بنا دیو تسی بنا دئیے لیکن مفت بناوا کیونکہ اللہ نے میں تو کیا کرنا کہ ساڑھے بغیر تو آڑا گزارا ہی نہیں درخت بھی ساڑھے کو نہیں پٹوانا پہنے تو ساڑھے بغیر تو آڑا گزارا نہیں لیکن تو آڑے بغیر ساڑھا گزارا اللہ دی رحمت سونا ہو رہے ہیں ساڑھے بغیر کسے دا گزارا ہے ہی نہیں کیوں میں کہا ہو سکتا ہے میں ساری زندگی کوئی ایک نماز بھی غیر الحدیث عالم دے پیچھے نہ پڑھا وقت ہی نہ ملے موقع ہی نہ ہے ہو سکتا ہے
یہ ممکن ہے کہ میں زندگی ساری کوئی نماز غیر حدیث امام دے پیچھے نہ پڑھا، کوئی ایسا موقع ہی نہ ملے، لیکن تسی ساڈے پیچھے نماز نہ پڑھو، اے نہیں ہو سکتا، تہاڈا ساڈے بغیر گزارا ہی نہیں۔ جے تھے نہ پڑھنے دور بھی رہو نا، آخر تسی 2.25 لاکھ 2.5 لاکھ روپیہ حکومت نو جمع کراندے ہو بڑی محنت کر کے۔ حکومت پوچھتی ہے وہ کی کرنا ہی، اے 2.25 لاکھ روپیہ لے لو، کی کرنا چاہنا ہے؟ میں مکے جان دو، میں بھابیاں پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو جو مفت پڑھانے دے پڑھ لے، آدھا اتھے جا کے بھابیاں پیچھے نماز پڑھنی۔ تے جس ویلے درخواست قبول ہو جائے پھر برادری خوش ہو کے مبارک ہوئے، پھر جا رہے ہو بھابیاں پیچھے جا رہے، تے جے نہ قبول ہوئے پھر ساری برادری تعزیت کر دی، اللہ دی مرضی جی پھر تو بھابیاں پیچھے جانا نصیب نہیں ہویا۔ یہ مطلب ہے ساڈے بغیر تہاڈا گزارا ہی نہیں، لیکن ساڈا تہاڈے بغیر گزارا ہو سکتا، سونا ہو رہا ماشاءاللہ۔ ساڈی امامت مانے بغیر، ساڈی عظمت مانے بغیر کسی دا گزارا نہیں ہو سکتا۔ مکے مدینے جاؤ گے تے آل حدیث دے پیچھے نماز تے پڑھنی پے گی نا، ساڈے بغیر گزارا ہو سکتا نہیں۔ یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ آج تک اہل حدیث کا کوئی فرد کسی غیر اہل حدیث عالم دے دروازے تے نہیں گیا کہ اس مسئلے دا میرے مسئلہ کے حل کوئی نہیں، ذرا تسی مہربانی کر کے پیش کر دو، کدے گیا ہے؟ دنیا ساڈے کول آندی اور پوچھدی، جگہ پیچھے نہ آنا تے طلاق والی واری تے ساڈے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ساڈے کول ہی آ کے پوچھتے ہیں کہ حضرت جی دسو میں طلاق دے بیٹھا ہوں میں کی کرا؟ میں کہ ہوں کر اپنے علماء کو پوچھے ہے، پر انہاں دسیا ہے کہ وہابیاں کول جائے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہوں ساڈے کول آیا پوچھے، ایک بندہ میں اپنی مسجد بیٹھا سا جامع تے، دو ساتھی آ کہنے لگے جی مولوی صاحب ملنا، میں دسو حکم فرماؤ، تسی ہو جی؟ میں کہ جی، مسئلہ پوچھنا میں کہ پوچھو، فتوی لینا میں کہ دے دیں گے انشاءاللہ، بیٹھو۔ کہنے جی 2-4 ساتھی تہاڈے کول بیٹھے نے، اصل الگ تنہائی پوچھنا۔ میں ساتھی لگے، میں کہا یار تسی جاؤ ذرا مہمان نے ان کو مسئلہ پوچھو۔ ساتھی باہر چلے گئے، میرے کول بیٹھے دفتر، جی مسئلہ پوچھنا، میں پوچھو جی مسئلہ ہے جی، میں کہا پوچھو، شرم آ رہی جی؟ میں کہا اوکھے سوکھے ہو گئے، شرم لینی پینی، پوچھنا پینا، جب گھر کوئی مال نہ ہوئے بندن بے شرم ہو کے باہر مانگنا تے پیندا ہے۔ میں کہا پوچھو، کہنے جی وہ بس کی دسیے جی، بس مسئلہ تسی سمجھ گیا ہی ہو گے۔ میں کہا میں جب تسی آئے سو تیری شکل ویکھ کے سمجھ گیا سا، لیکن ذرا تسی فرماؤ تو صحیح نا اپنی زبان نے پاک چو، تسی کی پوچھنا چاہندے ہو؟ کہنے جی وہی مسئلہ ہے جی۔ وہی کیڑا؟ وہی جی جڑا تسی سمجھدے ہو۔ میں کو کیڑا ہے؟ کہنے جی میرا دوست ہے، میں اس پنڈ وچ مولوی ہاں، یہ میرا دوست ہے رشتہ دار بھی، یہ اپنی بیوی طلاق دے بیٹھا ہے، میں کہ تساں تے کوئی اگے آج تک واقعہ پیش نہیں آ جان کہیں آنے، پھر میں کی ہویا جان جو اسی کرنے ہوں پھر وہی ہویا، تے میں کہ پھر یہ دی باری جانے یہ رشتہ دار ہویا غیرت نہیں مندی، اسی تہاڈے کول آیا تو مہربانی کرو ساڈا مذاق نہ کرو تے مہربانی کر چھڈو۔ میں کہ چلو استاد جی نے کہا شیخ نو میں کہ تسی فتوی لکھ دو، فتوی لکھ دیتا، لے گئے جان لگے، کہنے جی گل تے دسو، میں کہ پوچھو، فتوی تے ہن ہو گیا، مسئلہ تے ساڈا حل ہو گیا، اللہ کیتا، لیکن یہ گل سمجھ نہیں آئی جی کہدی طلاقاں جو 3 کہیاں ایک کیویں ہو گئی، اے سمجھ نہیں آئی۔ میں کہا طلاقاں 3 کہیاں سمجھن جی، میں کدوں جڑے نے طلاق اپنی بیوی نے کہی میں تینوں طلاق دتی، طلاق 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 3 باری کہا سی جان جی، جب تو پہلی باری کہا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، جب پہلی باری تو طلاق کیا سی، طلاق ہو گئی جان جی، میں کتنی جان 1، پھر جب دوجی باری تو طلاق کیا جان جی، میں دوجی طلاق کیوں دیتی ہے جان انہوں ہی، میں انہوں تو اگے ہو گئی سی، انہوں تو پہلی ہو گئی اگے ہی ہو گئی، تو دوجی کیوں دیتی ہے یعنی انہوں، میں کہ وہ تے متعلقہ ہے، وہ تے پہلی نال ہی متعلقہ ہو گئی، وہ تیری بیوی رہی نہیں، تو دوجی کیوں طلاق دیتی، یعنی میں پتہ نہیں دوجی کیوں دیتی، میں کسی اور نو دے چھڈی ہو گئی، اس نو نہیں، انہوں تے اگے ہو گئی ہے،
جدو تو کہا نا اپنی منہ چو طلاق وہ ہو گئی متلقہ وہ تیری بیوی تے تو دوجی کیوں دینا پھرنا چلیا پہلی ہو گئی کہنا یہ سمجھ نہیں آئی میں گیا قرآن حدیث تو باہر جائیے تے بدل سمجھ آندھی بھی نہیں سمجھ نہیں آئی وہ دتیاں جو تین میں گئے شاہ دی نماز اے ہن شاہ دی پڑھی ہے نا نماز جے ایک بندہ نماز عشاء دی پڑھ لے عشاء دی نماز پڑھے تے کل فجر دی بھی پڑھ لے زور اثر مغرب عشاء دی پڑھ لے 3 نمازیں اکٹھیاں پڑھ لے یا آئندہ 5 نمازیں جڑیاں اگے نے کل آن والیاں وہ بھی پڑھ لے آج عشاء دی بھی پڑھے جائی علماء کرام کو فتویٰ پوچھئے سارے ہی فرمان گے کہ عشاء دی ہو گئی ہے اگلیاں 5 نمازاں کیوں کہ ہجے انہاں دا وقت آیا میں کہا پہلی ہو گئی باقی 2 نہیں ہوئیاں کیوں ہجے وقت نہیں نہ آیا جدوں وقت نہیں آیا تو طلاق وقت تو پہلے کہہ چھڑیے طلاق ہوئی نہیں جدہ وقت سی ہو گئی ہے آل الحدیث بغیر تہاڈا گزارا نہیں اہل حدیث تو بغیر گزارا ہو سکتا نہیں ہو سکتا تے اہل حدیث محبت جی بغیر گزارا نہ ہوئے پھر ادھنا پیار کریندا ہے نا جس بغیر بندے دا گزارا ہی نہ ہوندا ہوئے ادھنا پیار کریندا ہے محبت کریندی ہے جویں تہاڈا ساڈے بغیر گزارا نہیں ایویں ساڈا صحابہ کرام بغیر گزارا ہو سکتا صحابہ کرام کیونکہ اسلام دی اصل اساس و بنیاد نے نا قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین جاگ دو ماشاءاللہ ہاں موضوع میں بیان کرانگا لیکن 1.5 گھنٹے بعد شروع کرانگا پھر تہاڈی مرضی ہے نا میں ہن شروع کر دے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو میں پہلی باری جاواں 1.5 گھنٹہ میں ماحول نو اپنے نال لانا ہونا جے بندے میرے نال طبیعت سے رل جائے تو بیان کرنا نہیں تو دعا کر دینا 1.5 گھنٹہ میں تانوں اپنے نال ملانا ہے جے تسی گئے مل اگلا 1.5 گھنٹہ صحابہ دی شان بیان ہوئے گی انشاءاللہ توجہ ہے نا میرے الماشا ہاتھ کھڑے کرو کھا جڑے ستے ہو ہجے اتھے ہی ہو کا ہجے بھی تسی جاگے نہیں کتوں میں پھر آگے آ گیا تسی ہجے بھی اتھے ہی ہو قرآن نے کی فرمایا ہے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فرمایا میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اعلان فرما دیجئے لقد رضی اللہ عن المؤمنین فرمایا میں مومنہ نہ راضی ہو گیا اللہ جی کیڑے مومن فرمایا اذ یبایعونک جنہاں تواڈے ہاتھ دے اوتے بیعت کیتی ہے میں انہاں تے راضی ہو گیا اللہ جی بیعتاں کئی جگہ تے ہوئیاں نے تو کیڑے تے راضی ہوئے ہو فرمایا تحت الشجرہ جنہاں درخت دے نیچے بیعت کیتی ہے فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا اللہ جی ہو سکتا ہے کوئی رافضی آگے کہے کہ صحابہ کرام نے اتوں بیعت کیتی ہے دلوں بیعت نہیں کیتی ظاہری مومن سرندروں مومن نہیں سن قربان جاوا قرآن دے انداز تو کی فرمایا فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا فرمایا انہاں دے دل میں جاننا تسی نہیں جاننے فعلم ما فی قلوبہم صحابہ دے دل میں جاننا تسی نہیں جاننے لقد رضی اللہ عن المؤمنین فرمایا میں مومنانہ راضی ہو گیا میں سوال کرنا چاہنا کہ کیڑے مومن نے جنہاں نال اللہ راضی ہویا ہے جنہاں نبی دے ہاتھ تے درخت دے نیچے بیعت کیتی ہے اللہ انہاں تے راضی ہویا ہے جدوں یہ بیعت ہوئی ہے بتلاؤ کون ہے صحابہ جنہاں تے اللہ راضی ہویا ہے اس بیعت دے اندر اما فاطمہ الزہرا موجود نہیں اس بیعت دے اندر میرے حسن بھی موجود نہیں اس بیعت دے اندر سیدنا حسین بھی موجود نہیں یہ 3 ہستیاں تے موجود نہیں پھر کون ہے جنہوں رب آندا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا صحابہ کرام تے اللہ راضی ہے اللہ جنہ تے راضی ہو جائے ساری دنیا بھی ناراض رہے انہاں دی عظمت اندر کوئی فرق نہیں آ سکنا انہاں دی شان اندر کوئی فرق نہیں آ سکنا صدیق تے اللہ راضی ہے عمر تے اللہ راضی ہے عثمان تے اللہ راضی ہے میرے علی تے اللہ راضی ہے سب تے بارے قرآن کی اعلان کردہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ آئیے موت اعتراض کرنا ہے کہ کوئی قرآن چو انج دی آیت پڑھو
کہ جس تو مراد حضرت علی نہ ہون، قرآن دی انج دی کوئی آیت پڑھو جس تو مراد اما فاطمہ حسن حسین نہ ہون، لیکن صرف صحابہ کرام دے بارے آیت آئی ہوئے، کیونکہ رافضی دا انداز ہے نا کہ جدوں کوئی صحابہ دی شان وچ قرآن دی آیت پڑھو وہ آندا اس تو مراد تے حضرت علی نے، اس تو مراد تے حضرت فاطمہ نے، اس تو مراد تے حسنین کریمین نے، لہذا جڑے صحابہ تسی آندے ہو نا وہ اس آیت تو مراد نہیں، کوئی انج دی قرآن چو آیت پڑھو جس تو مراد حضرت علی بھی نہ ہون، حسنین بھی نہ ہون، اما فاطمہ بھی نہ ہون، تے صحابہ وہ مراد ہون، صحابہ نو رب مومن کہے، کوئی انج دی آیت قرآن وچ ہے؟ مگر سنو قرآن نے کی اعلان کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ذرا غور کریں ساتھ مبارکہ تے قرآن نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے مکان دے دروازے تے تختی لا لوے کہ بغیر اجازت کے ہمارے گھر میں داخلہ منع ہے، بتلاؤ یہ تختی کدے واسطے ہوندی ہے؟ دوستاں لئی، سنگیاں لئی، برادری لئی، غیراں لئی، دوسرے لئی ہوندی ہے نا، کہ بغیر اجازت تے اندر نہیں آنا، کہ اپنی بیٹی واسطے ہوندی ہے تختی جڑی مکان دے دروازے لاندے ہو بغیر اجازت اندر داخل نہیں ہونا، اے پوترے واسطے بھی نہیں، دوترے واسطے بھی نہیں، بیٹی واسطے بھی نہیں، اے تے ہے دوسرے دوست احباب واسطے کہ بغیر اجازت کوئی اندر داخل نہ ہوئے، جس تو پردہ ہے تے قرآن کی اعلان کردہ ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی دے گھراں دے وچوں کسے گھر اندر بغیر اجازت تو داخل نہیں ہونا، اے ایمان والو پیغمبر دے گھراں دے وچوں کسے گھر اندر بغیر اجازت تو داخل نہیں ہونا۔ میں پوچھنا چاہنا اے مومنہ تو مراد کون ہے؟ یہ تو کہنا کہ آیت فاطمہ تزرہ دے بارے، میں آنا فاطمہ تزرہ دے بارے نہیں، انہیں رب نہیں کہنا کہ اے فاطمہ اپنے باپ دے گھر اندر بغیر اجازت تو داخل نہیں ہونا، یہ حضرت حسن دے بارے بھی نہیں، حسین دے بارے بھی نہیں، یہ حسنین دے بارے بھی نہیں، امہ دے بارے بھی نہیں، پھر کنانو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اس آیت مبارکہ تو ثابت ہے پیغمبر دے صحابہ نو اللہ نے قرآن اندر مومن کیا ہے، جے ایویں سمجھ نہیں آئی ایک اور آیت غور کرنا، فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اے ایمان والو میرے پیغمبر دے صحابہ جی اللہ جی فرماؤ اس وقت نو یاد کرو تسی جہنم دے گڑے دے کنارے پہنچ چکے سو، اللہ نے پیغمبر نو بھیج کے تہانوں جہنم دے عذاب تو بچا لیے۔ اس آیت تو مراد رب نے واضح کیتا ہے کہ صحابہ کرام نو جہنم تو بچا لیا گئے، لائیے کنتم علی شفا حفرۃ من النار تو مراد کون نے؟ جے تو کہے حضرت علی نے، میں کہنا علی نہیں کیونکہ تیرے نزدیک معصوم نے، وہ جہنم دے گڑے دے کنارے تے گیا نہیں، جے تو کہے اما فاطمہ نے وہ شیعہ دے ہاں معصوم نے، اس تو مراد او بھی نہیں ہو سکتی، حسنین کریمین بھی نہیں، میرے نزدیک شاید تو مراد حضرت علی نہیں، کیوں؟ انہاں دے اسلام قبول کیتا فطرت دی عمر دے اندر، ہجے جہنم دے گڑے دے کنارے نہیں، اس تو مراد حسنین بھی نہیں، انہاں اسلام دی حالت آنکھ کھولیے، اس تو مراد فاطمہ بھی نہیں، وہ اسلام دی حالت پیدا ہوئی نے، پھر بتلاؤ کون نے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اللہ نے محمد صحابہ نو جہنم تو بچا کے نا جنت دا وارث بنائے۔ میں قرآن جو ایک ایسی آیت بھی پڑھنا اگر تسی توجہ کرو تے قرآن دی اس آیت تو ثابت ہو جائے، کوئی ہے پوری دنیا پڑھیا لکھیا ان پڑھ بندہ، کوئی ذاکر، کوئی مجتہد جڑا میرے سے استدلال نو توڑے یا کوئی میرے تے غور کرے توجہ کرے، میں قرآن چو آیت پڑھنا جس تو مراد حضرت عمر فاروق بھی نہیں، میں قرآن چو ایسی آیت بھی پڑھنا جس تو مراد حضرت عثمان بھی نہیں، میں قرآن چو ایسی آیت پڑھنا جس تو مراد حضرت علی نہیں، قرآن ایک ایسی آیت بھی ہے جس تو مراد حضرت سلمان بھی نہیں، قرآن ایک ایسی آیت بھی ہے جس تو مراد حضرت ابو ذر بھی نہیں، قرآن ایک ایسی آیت بھی ہے جس تو مراد حضرت مقداد بھی نہیں، قرآن ایک ایسی آیت بھی ہے جس تو مراد او صحابہ نہیں جنہوں شیعہ صحابہ اصحاب رسول تسلیم کر دے، او بھی اس تو مراد نہیں، سوائے ایک دے دوسرا کوئی نہیں ہے۔ جائیے میری کتاب کو کھولیے، اس تو مراد شاید تو مراد صرف ایک ہی ہے، جائے کوئی شیعہ اپنی کتاب کھول مارے اور دیکھے کتاب دی اندر کوئی دوسرا نہ ہے تو پیش کرے، قرآن دی آیت میں پڑھنا اس آیت تو مراد کون ہے؟ لائیے کوئی دوسرا نام ہے تے قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جدوں دونوں غار جو بیٹھے سن، جدوں دو غار بیٹھے سن، ایک تے نبی سی دوسرا کون سی؟
کوئی ہے دنیا دی ایسی کتاب جڑا کہے کہ دوسرا علی سی؟ ساڑی کتابت چھوڑی اپنی کتاب کوئی کھنگا لیے، لائی اپنی کتاب کہ دوسرا علی سی یا سلمان یا مقداد یا ابو ذر جے نہیں، قیامت آ سکتی ہے تو صدیق نو قرآن چو باہر نہیں کر سکتا۔ قرآن نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ تو دونوں غار اندر بیٹھے سن، ایک نبی اور دوسرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی انکار نہیں کر سکنا۔ لہذا صحابی رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے اس قرآن دی آیت دے اندر صحابی کے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، لہذا قرآن اس آیت دے صدیق دا تذکرہ موجود ہے، کوئی دوسرا استمرات نہیں، ساری دنیا متفق اجماع امت یہ استمرات دوسرا صدیق کی اور کوئی نہیں۔ قرآن کی اور آیت پڑھنا غور کیجئے، فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب نے جنہیں پہلے ہجرت فرمائی ہے اللہ انہاں تے بھی راضی ہو گیا ہے، انصار تے بھی راضی ہو گیا ہے، جڑے انہاں تو بعد اندر آئے اللہ انہاں تے بھی راضی ہو گیا ہے۔ ذرا غور کرنا، رب بندہ میں مہاجرین تے راضی ہو گیا ہے، اللہ جی کیڑے مہاجر؟ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین، جنہاں پہلے ہجرت فرمائی ہے، پہلے ہجرت دے اندر صدیق مقدم ہے، حضرت علی مہاجر ہے، السابقون الاولون دے اندر ہے لیکن مقدم پھر بھی صدیق ہے، صدیق پہلے ہجرت فرمائی ہے۔ تے رب آندا میں سارے مہاجرین، سارے انصار اور جڑے نہ تو بعد چاہے انہاں تے یا انہاں دی پیروی کرنے والے، فرمایا میں انہاں تے راضی، اللہ اسی راضی تے ہو گئے ہو، لیکن آندے کوئی جنت تے جان دی یقینی دلیل؟ فرمایا ہاں میں سارے مہاجرین تے راضی، سارے انصار تے راضی۔ اللہ ہو سکتا ہے پیغمبر دے جان تو بعد مہاجرین دے وچوں کوئی اسلام تو پھر جائے، انصار دے وچوں کوئی اسلام تو پھر جائے۔ اگے رب نے کی جواب دیتا ہے؟ فرمایا وعد لہم جنات وعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، فرمایا میں انہاں واسطے کوئی اسلام تو نہ وچوں نہیں پھرے گا، کیوں؟ وعد لہم جنات، فرمایا میں مہاجرین انصار واسطے جنت تیار کر دیتی ہے، لہذا مہاجرین جنتی نے، یقینی جنتی نے۔ ایک اور حدیث سننا صحیح بخاری اندر میرے محبوب نے فرمایا میں رات نو خواب اندر ویکھیا ہے، اے عمر تیرا محل میں جنت اندر ویکھیا ہے، جدا محل جنت بن چکا ہے، تو کیوں انکار کر سکتا ہے کہ عمر جنت دے اندر نہیں جائے گا؟ میرے محبوب اپنی اکھاں دے نال ما زاغ البصر وما طغى، اس نگاہ دے نال پیغمبر اپنی اکھاں دے نال عمر فاروق دا محل ویکھ کے آئے۔ تو آنا کہ صدیق عمر جناب حضرت عثمان اسلام تو پھر گئے۔ سن حدیث پاکی آندی ہے، صحیح بخاری میں حدیث آندی ہے، میرے محبوب نے فرمایا آپ اود پہاڑ تے کھڑے نے، اود پہاڑی لے آئے، آپ نے فرمایا اسبت یا اود، اے اود ٹھہر جا، رک جا، تو نہیں جاندا تیرے دیکھ نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے، دو شہید کھڑے ہیں۔ دو شہید کون ہوندا ہے؟ جائیے پوچھیے علماء کرام کو، شہید کون ہوندے؟ جڑا اسلام تو پھر جائے وہ شہید نہیں ہوندا، جڑا موت تو چند لمحے پہلے اسلام تو پھر جائے وہ شہید نہیں ہوندا۔ شہید ہوندا ہی ہوئے جدے آخری سانس دے اندر بھی ایمان موجود ہوئے وہ شہید ہوندے، جڑا اسلام تو پھر جائے چند لمحے پہلے وہ بھی شہید نہیں۔ شہید واسطے ضروری ہے کہ اسلام دی حالت وچ موت آئے، شہید واسطے ضروری ہے او دا گلا کٹے تے اسلام تے کٹے، شہید ہوئے تے اسلام تے ہوئے تا شہید ہوئے گا۔ محبوب نے کی فرمایا؟ عمر شہید ہوئے گا، عثمان شہید ہوئے گا، کیا مانا؟ فرمایا نہ دے آخری سانس اندر بھی ایمان موجود ہوئے گا، عمر دے آخری سانس اندر بھی، عثمان دے آخری سانس اندر بھی ایمان موجود ہوئے گا۔ سن صحابہ کرام کو خطا ہو جائے تے صحابہ تے جرا نہیں کریں گے، صحابہ کو کوئی غلطی پڑھ لئی ہے دن صحابہ تے جرا نہیں کریں گے، پیار کریں گے۔ صحابہ کرام کو خطا ہوئی ہے غزوہ احد دے موقع تے میرے محبوب نے فرمایا
اس پہاڑی تے کھڑیا رہنا جب تک میں نہ کہاں نیچے نہیں آنا۔ صحابہ کرام نے ویکھیا فتح ہو گئی ہے، کافر دوڑ گئے نے۔ صحابہ کرام اپنی مرضی نال، اپنی رائے نال، اپنی چاہت نال نیچے آ گئے۔ فتح شکست اندر بدل گئی، کافر پہاڑی تے چڑھ گئے۔ فتح شکست اندر بدلی ہے، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، میت مسلح بن گیا، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ میرے پیغمبر دا چہرہ زخمی ہو گیا، جدو چہرہ زخمی ہویا ادو یہ صحابہ پریشان نے، ہائے ساڑی خطا دی وجہ تو پیغمبر دا چہرہ زخمی ہو گیا، ساڑی غلطی دی وجہ تو 70 صحابہ شہید ہو گئے، آج پتہ نہیں ساڑے بارے کی لانا آئے گا۔ اور صحابہ اکرام نے غلطیاں ویکھ کے صحابہ دے جرح کرنے والوں، صحابہ اکرام نے کوئی خطا کسے کتاب اندر پڑھ گئے، جرح کرنے والوں سنو صحابہ دا مقام کی ہے، صحابہ دی حیثیت احسان کی ہے۔ میرے محبوب رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ زخمی ہے، خون جاری ہے، خون دے فوارے جاری نے۔ ادھر جناب سیدنا حمزہ دی میت دا مسلح بنا دیتا گیا ہے، 70 صحابہ دی میتاں پئیاں نے۔ اے صحابہ 50 جڑا پہاڑی تے کھڑا سی اے پریشان نے، ساڑی خطا دی وجہ تو اتنا بڑا نقصان ہویا ہے، پتہ نہیں اج کی وہی آئیں گی، وہی آئی ہے تے کمال آئی ہے، پیغام آیا تے کمال آیا ہے۔ فرما محبوب جی جنہ تواڈے صحابہ کول اج غلطی ہوئی ہے، جنہ دی غلطی دی وجہ تو تواڈا چہرہ زخمی ہویا ہے، جنہ دی خطا دی وجہ تو تواڈے صحابہ دا نقصان ہویا ہے، فتح شکست اندر بدلی ہے، صحابہ اتنے شہید ہوئے نے، انہاں صحابہ سزا دیو کی دیو؟ فرمایا واعف عنہم واستغفر لہم، محبوب جی انہاں تسی بھی معاف کر دو، میں بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ صحابہ تے رب مواخذہ نہیں کرنا، تسی کیوں جرح کر دے ہو؟ یہ صحابہ تے رب مواخذہ نہیں کرنا، تسی کیوں جرح کر دے ہو؟ یہ صحابہ تے رب راضی ہے، تسی کیوں ناراض ہو؟ تو ساری زندگی صحابہ تے ناراض رہے، صحابہ دی عظمت اندر کوئی شک نہیں آ سکنا، تو ساری زندگی اپنے سینے نو ماردا رہے، سینہ مار دے تے اپنے ہاتھ مار مار کے لوئی نو فی دنیا والآخرہ، دنیا آخرت دی اندر اللہ دی پھٹکار دا حقدار تے ہو سکنا ہے، اگر صحابہ دی عظمت دی اندر کوئی شک شبہ نہیں ہو سکنا۔ کیوں؟ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ صحابہ کرام کو خطا ہو جائے اللہ مواخذہ نہیں کرنا۔ سن صحیح بخاری حدیث ہوندی ہے، پھر کیڑے صحابہ نو تو برا کہنا ہے؟ بدری صحابہ نو سن، بدریاں دا مقام کی ہے، بدریاں دی عظمت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث ہوندی ہے، میرے محبوب دے صحابی حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھیا اہل مکہ نو، خط مدینہ ایک عورت لے کے چلی ہے، آسمان تو وہی آ گئی محبوبہ تہاڈی جاسوسی دا خط مدینہ جا رہا مکے وال، فلاں جگہ تے عورت جا رہی ہے، جاؤ میرے محبوب ساتھی بھیجو وہ خط برآمد کرواؤ۔ آپ نے صحابہ نو بھیجیا، جتے فرمایا عورت پائی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نال نے فرمان لگے اس عورت تو تیرے کول خط ہے؟ عورت کہنے لگی میرے کول خط نہیں۔ سیدنا علی فرمان تیرے کول خط ہے؟ او کہے میرے کول نہیں۔ فرمایا ہے؟ او کہے نہیں۔ ایک صحابی کہنے لگا ہو سکتا ہے نہ ہوئے، ہو سکتا ہے صحابہ کول خط نہ ہوئے، سچی ہوئے۔ میرے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کی کہہ رہے ہیں؟ اے علی اسی 4 مرد ایک عورت جنگل اندر انکار کر رہی، اسی اصرار کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی خط نہ ہوئے۔ فرمایا تے بھیجیا کینے میں؟ فرمایا بھیجیا اللہ دے نبی نے۔ فرمایا سن جو نبی فرما دے او دی غلطی دا امکان نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سنو اس واسطے میں کیا کرنا کہ مسلک اہل حدیث دی حقانیت دی اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ کیوں کہ ہر مسلک دا جڑا بانی ہے وہ جدوں بھی بولدا ہے اپنی مرضی نال، فقہ حنفی اندر غلطیاں دا امکان موجود ہے۔ کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شان و عظمت دے باوجود جدوں بولدے نے اپنی مرضی نال، امام مالک احمد بن حنبل او جدوں بولدے نے اپنی مرضی نال، امام جعفر صادق نے، امام نقی تقی موسی کاظم جدوں بولدے نے اللہ دے اپنی مرضی نال، اللہ دی مرضی نال نہیں اپنی
اپنی مرضی نال اپنی رائے نال تے جڑا اپنی مرضی نال بولے او دی زبان دے اندر او دی تحریر و تقریر اندر او دی سوچ و فکر اندر غلطی دا امکان ہو سکتا ہے. ہر مسلک اندر غلطی دا امکان ہے. کیوں؟ ہر مسلک دے امام بول دے اپنی مرضی نال. میرے مسلک اندر غلطی دا امکان نہیں. کیوں؟ جڑا میرا مسلک دا امام ہے او جدو بول دے اللہ دی مرضی نال اللہ دی وحی دے نال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جے ایویں سمجھ نہیں آئی تو اس طرح غور کیجئے. رب کعبہ دی قسم ہے کوئی لائیے مسئلہ جڑا میرے مسلک دے اندر قرآن دے خلاف ہوئے حدیث دے خلاف ہوئے میں اسی ویلے چھوڑن دا اعلان کراں کیونکہ مسئلہ میرا مسئلہ ہی نہیں. جڑا قرآن حدیث دے خلاف ہوئے میرا وہی مسلک ہے جو رب دے قرآن دے اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر حضرت علی فرما دے نہیں ہو سکتا. اس عورت کو رکا تے خط ضرور ہے. عورت دے ہوتے جناب سختی فرمائی ہے دے دے رکا جناب ساڑھے حوالے کرنے. عورت نے والاں دے وچ چونڈے وچوں جناب رکا برآمد ہو گیا باہر چھوڑ دیتا ہے. میرے علی نے رکا اٹھا لیا ہے. فرمایا چلو مدینے وال. مدینے رکا پہنچی ہے خط پہنچی ہے نبی پاک مسجد نبوی اندر نے آپ دے آس پاس صحابہ کرام بیٹھے نے. محبوب جی ہے خط آیا ہے. خط پڑھو پڑھے آگیا کنے لکھیا ہے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اے حاتب تو لکھیا ہے جی کھڑے ہو جاؤ. حضرت حاتب کھڑے ہوں گے. فرمایا اے حاتب تو اللہ نو تکلیف پہنچائی ہے تو رسول اللہ نو تکلیف پہنچائی ہے تو اہل ایمان نو تکلیف پہنچائی ہے. حضرت عمر فاروق نے تلوار نے ہم چوبار نکالی ہے. فرمایا محبوب جی اجازت دے ہو میں حاتب نو قتل کر دیا. اور صحابہ نو برا کہنے والوں صحابہ تے جرح کرنے والوں صحابہ تنقیص کرنے والوں کیڑے صحابہ کرام دے بارے زبان کھول دے ہو سنو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں محبوبہ اجازت دیو انہیں جاسوسی کیتی ہے یہ دی صدا قتل ہی بن دی ہے لہذا من اجازت دیو میں دی گردن اڑا دیا. میرے محبوب نے فرمایا اے عمر تلوار نے آم چی رکھ اے حاتب بدری ہے تے بدریاں دیا ساری غلطیاں اللہ نے معاف کر دیتی آنے. حاتب بدری ہے تے اللہ نے سبحان تو جھانک کے پیار نل ویکھیا ہے تے کی فرما سہیل بخاری حدیث ہوندی ہے اے بدر اللہ سبحان تو بڑی توجہ محبت ہے ویکھے کی فرمایا ہے اے معلوم معاشے تم اے بدری آج تو بعد جو چاہو کرو اللہ نے تو انڈے ساری غلطیاں معاف کر دیتی آنے. لہذا ابو بکر بدری ہے اے معلوم معاشے تم ابو بکر جو چاہے کرے اللہ نے جنت عطا کر چھڑی ہے. اب میرا عمر بدری ہے اے معلوم معاشے تم عمر جو چاہے کرے اللہ نے دیا غلطیاں معاف کر دیتی آنے. کوئی کہہ سکتا ہے عثمان بدر چ نہیں اگرچہ فضیلت اندر ثواب اندر غنیمت اندر شریک ہے عثمان لیکن جے کوئی بندہ اصرار کرے عثمان شریک نہیں پھر عثمان دے بارے خبر نہیں. ٹھیک ہے اے معلوم تم اس حدیث بخاری اندر عثمان شامل نہیں ہوئے گا لیکن دوجی حدیث جے عثمان دے بارے خاص ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد عثمان جو چاہے کرے عثمان کوئی نقصان عمل نہیں پہنچا سکے گا. عثمان جو چاہے کرے عمر جو چاہے کرے ابو بکر جو چاہے کرے. یہ میں سمجھ نہیں آئی بخاری دی حدیث پڑھنا سننا غور کرنا. میرے محبوب رحمت نے فرمایا جیڑا مرد چادر سلوار ٹخنے تو نیچے رکھے اللہ نو رحمت دی نظر نہ قیامت نو نہیں ویکھے گا. جدو آپ نے حدیث بیان فرمائی ابو بکر کھڑے ہوں گے فرمایا محبوب جی میرا پیٹ بڑھ گیا ہے میں کوشش کرنا تہبند میرا اوپر ہی رہے لیکن باوجود کوشش دے ٹخنے تو نیچے ہو جانا ہے. میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو تیری چادر جتے بھی روے رب تیرے تے راضی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. صحابت اللہ راضی ہے سننا بخاری حدیث ہوندی ہے. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اختلاف ہو گیا جھگڑا ہو گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر فرما رہا نے اے عمر کوئی گل نہیں غلطی میری ہے پہل میری ہے تو معاف کر دے. عمر نے فرمایا میں معاف نہیں کرنا. صدیق نے فرمایا جے معاف نہیں کرنا میں شکایت مصطفیٰ نو لانی ہے. فرمایا لا دو. صدیق آئے
تہ بند ایک پلو چکیا ہوا ہے. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ وہ دیکھو ابو بکر آ رہا ہے, کس نہ جھگڑ کے آ رہے ہیں. یا رسول اللہ تو ہن کے میں پتہ چلے ہے؟ فرمایا جدوں صدیق چلے میں دی چال تو سمجھ جاننا راضی آ رہے ہیں یا غصے اندر آ رہے ہیں, لہذا کسی نال کوئی جھگڑ کر کے آ رہے ہیں, کسی نال جھگڑ کے آ رہے ہیں. آئے صدیق, فرمایا محبوب جی میرا عمر فاروق نال جھگڑا ہو گیا ہے. فرمایا سر پہلے پتہ سی کس نال ضرور ہو گیا ہے, آگے بیٹھ جاؤ. فرمایا اے محبوب جی میں معافی منگی ہے, عمر فاروق نے معاف نہیں کیتا. محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. عمر بیٹھ گئے, عمر حضرت صدیق بیٹھ جا, صدیق بیٹھ گئے. عمر فاروق گھر اندر نے فرماندے نے یار صدیق جا بندہ معافی منگے تو میں معاف کر دینا چاہیے سی. سوچیا شکایت لگ گئی ہوئی, دوڑے نبی پاک والا آ رہا نے. آپ نے ویکھیا عمر فاروق آ رہا نے, شکایت پہلے لگ گئی, چہرہ غصے اندر آیا, آپ ممبر ول بڑے. صدیق نے ویکھیا اٹھ کے آئے, واہ صدیق تیرے دل دی صفائی تو قربان جا. اٹھے دگی فرمایا, فرمایا محبوب جی عمر آ رہا ہے تے شکایت میں پہلے لا بیٹھا ہاں تے محبوبہ ہن عمر نو کچھ نہ کہنا, غلطی میری سی. کچھ نہ کہنا عمر نے فاروق نو, غلطی تے پہل میری سی. فرمایا ابو بکر ٹھہر جا. ابو بکر رک گئے. محبوب نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی. عمر فاروق بھی آگے بیٹھ گئے, صحابہ بھی بیٹھے نے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت یاد کرانا چاہنا. محبوب جی کیڑا وقت؟ فرمایا او وقت یاد کرو جدو میں شروع اندر نبوت اعلان مکے کیتا سی. اے عمر تسی کی کہندے سو کہ محمد نعوذ باللہ جھوٹ بول دے نے, کہندے سو نا شروع اندر جی یا رسول اللہ. اے عثمان تسی بھی وہی کہندے سو جی یا رسول اللہ. میرے صحابہ تسی سارے شروع اندر یہی کہندے سو نا جی یا رسول اللہ. فرمایا میرے صحابہ پھر دسو او کون سی مکے اندر جڑا کہندا سی پہلے دن تو کہ محمد جو کہندا سچ کہندا؟ یا رسول اللہ ابو بکر سی. فرمایا پھر ابو بکر نو کیوں ستاندے ہو, کیوں پریشان کردے ہو؟ رافضی ہو ابو بکر نو کیوں پریشان کردے ہو؟ رافضی ابو بکر نو کیوں برا آندے ہو؟ رافضی ہو ہجے جناب حسنین تے پیدا نہیں ہوئے, ابو بکر پہلے مصطفیٰ دا غلام بنیا ہے. حضرت علی تے جے بچے نے تے ابو بکر پہلے دا غلام بنیا ہے. کیوں ستاندے ہو, کیوں پریشان کردے ہو ابو بکر اور عثمان نو؟ دسو تاریخ اسلام دا آغاز کتوں کرو گے؟ یہ ابو بکر دا انکار کرو, عمر تے عثمان دا انکار کرو. دسو تے صحیح نا کہ نبی پاک تو بعد جناب 24 سال تے خلافت انہاں کو رہی ہے, کتے اسلام دی گلاں کردے ہو؟ آندو ایران اسلام آیا, میں نا ایران اسلام آیا ہے 10 علی لے آیا یا ابو بکر عمر عثمان لے آیا ہے؟ عراق اسلام آیا ہے میں 10 کون لے آیا ہے؟ جی علی لے آیا ہے تو کوئی روایت پیش کر, نہیں علی پاک دے اندر نے خلافت اندر آئے نے, پاک دے اندر ایران تے اسلام دے جھنڈے پہلے لہرانا ہے, عراق کے جھنڈے اسلام دے پہلے لہرانا ہے. او کنا لہرائے نے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. لوگوں کیویں توڑا ایمان اللہ دے قبول ہوئے گا؟ قرآن نے کی اعلان کیتا ہے, صحابہ دے سمت قربان جاواں. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کیسا صحابہ دا ایمان؟ رب آندا قیامت تک مومن ہی ہوئے گا جیدا ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا, جیدہ ایمان صحابہ جیسا ہوئے گا وہ مومن ہی نہیں, ایمان دا معیار بن گئے, ایمان دا میزان بن گئے, ایمان دا ترازو بن گئے. ایمان دا معیار نے جڑا صحابہ جیسا ایمان لے آئے او دا ایمان قبول ہوئے گا, جڑا ایمان صحابہ جیسا نہیں. جاگ دے ہو تیری شروع کراں, باس کر دیں پکی گل ہے. ہن میں توجہ کرو, شروع کراں. جیدہ ایمان صحابہ جیسا نہیں او مومن
مومن ہوئی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا حق والا ہوئی ہے جدا ایمان صحابہ جیسا ہے، سچا ہوئی ہے جدا ایمان صحابہ جیسا ہے، صراط مستقیم تے ہوئی ہے جدا ایمان صحابہ کرام جیسا ہے۔ سن صحابہ کرام جیسا کہ وہ ایمان ہوئے گا میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نماز پڑھ رہے مسجد حرام دے اندر، غور کرنا رہا ہے صحیح البخاری اندر حضرت عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابن نبی رباب فرماندے نے روایت بخاری اندر فرماندے میں گیا مسجد حرام دے اندر عبداللہ بن زبیر نماز پڑھا رہے ہیں، جب عبداللہ بن زبیر نے الفاظ کہ نماز پڑھاندے کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، عبداللہ بن زبیر نے آمین کہی، مقتدیہ نے پیچھے آمین کہی، اتنی اونچی آمین کہی کہ مسجد حرام آمین دی آواز نال گونج گئی۔ یہ روایت بخاری اندر ہے کہ صحابہ نے اتنی اونچی آمین کہی کہ مسجد حرام آمین دی آواز نال گونج گئی، ادو بھی گونج گئی۔ آج مسجد حرام اندر جاؤ تے مسجد حرام آمین دی آواز نال اج بھی گونج دی ہے، ادو بھی صحابہ دے زمانے بھی گونج دی سی، اج بھی گونج دی ہے۔ اتوں واپس آؤ اس بستی دی اسماعیل حدیث مسجد دے اندر مغرب عشاء دی فجر دی نماز پڑھو، اتنے بھی آمین دی آواز مسجد گونجے گی، پھر درمیان کھڑے ہو کے من پڑھن دو فَإِنْ آمَنُوا فَإِنْ آمَنُوا یاد کروانا ہے، یاد ہو جائے گا جتوں نسدے سو ہوتے ان کم ہون لگا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ ہوئی ہے جدا ایمان صحابہ جیسا ہے۔ صحابہ دے زمانے مسجد حرام بھی دی آواز گونج دی سی، اج بھی گونج دی، حدیث مسجد بھی گونج دی ہے۔ میں کہہ سکنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ایک بندہ کہنے لگا تسی آمین اچھی کہندے ہو، میں کہا جی یار تسی دل وچ کیوں آہستہ کیوں نہیں آندے؟ میں کہا تسی ناراض نو اسی تے روزانہ کہنے ہاں، یعنی آہستہ بھی کہندے ہو؟ میں کہا جی جانے کدوں؟ میں کہا زور وچ اسی تے روزانہ آہستہ زور وچ کہنے ہاں، تساں اچھی کدی نہیں کہی، اسی تے آہستہ بھی کہنے ہاں تے اچھی بھی اسی زور وچ آہستہ کہنے ہاں، اثر دی نماز دے اندر بھی آہستہ کہنے ہاں، مغرب دی آخری رکعت اندر بھی آہستہ کہنے ہاں، عشاء دی ادھی نماز اچھی کہنے ہاں تے ادھی آہستہ کہنے ہاں، یعنی اسی صرف آہستہ کہنے میں اچھی نہیں کہنے جانے نہیں تے میں ناراض نہ ہو تے میں عرض کراں جانے جی میں تسی آہستہ بھی کوئی نہیں کہندے، یعنی اسی آہستہ آمین کہنے میں کہ تسی نہیں کہندے جانے نہیں کہنے میں کدوں شاباش بیان کرو تسی زور وچ آمین آندے ہو جانے جی میں کدوں، یعنی جدوں امام الضالین کہے میں کہ زور تے الضالین کہندے ہی کوئی نہیں اچھی جانے ہاں یہ تو ہے، تو میں تسی پھر کدوں آمین آندے ہو؟ یعنی جدو اسی آپ فاتحہ پڑھیے میں تسی آپ تے فاتحہ پڑھ دے ہی کوئی نہیں، یعنی سانتے آج پتہ چلیا پھر اسی آمین آندے ہی کوئی نہیں، مقصد شروع دا پتہ ہے تسی آمین کوئی نہیں آدھے نماز دی اندر کیوں توڑا امام الاسوال اونچی کہندہ نہیں کہ سن کے آمین کمو، تسی آپ فاتحہ پڑھ دے نہیں کہ آخر تے آمین کمو، توڑی نماز کوئی آمین نہیں۔ صحابہ اونچی آمین کہندے مغرب عشاء فجر اندر، حدیث بھی اونچی آمین آندہ ہے جدو امام جاری قرات کردہ ہے اونچی اسی جاری آمین آنے ہاں، جدو امام سری قرات کرنا ہے پھر پچھے آپ فاتحہ پڑھ گئے اس آمین کہنے ہاں، تے نبی پاک نے کی فرمایا ہے جڑا آمین کہے فرشتے اسمان تے آمین کہندے نے، جدی آمین فرشتے نال مل گئی اللہ دے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ صحابہ مسجد حرام وچ آمین کہندے سن، اسی ایتھے مسجد آمین کہنے ہاں، او اونچی کہندے سن اسی اونچی کہنے ہاں، او مسجد گونجدی سی ابھی گونجدی ہے، پھر میں کیوں نہ کفینا آمنو بمثل ما آمنتم بہی فقد اہتدوا۔ حضرت وائل بن حجر فرماندے نے میں آیا 9 ہجری اندر پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھی، آپ نماز شروع کر دے رکوع جاندے سن اٹھانے تفیدین کر رہے ہیں، پھر میں واپس چلا گیا اگلے سال آیا 10 ہجری اندر، پھر میں کی ویکھیا موسم سردی دا ہے، صحابہ کرام تے چادراں لئی آنے ہاتھ کٹ کے چادراں وچوں رفع دین کر رہے ہیں، اج موسم سردی دا ہے اہل حدیث مسجد نماز آ کے پڑھو تے اہل حدیث بھی ہاتھ چادراں دے وچوں کٹ کے رفع دین کرے دا او یا ایویں نظر آئے گا جویں وائل حجر نو صحابہ نظر آئے ہیں۔ میں کیوں نہ کفینا آمنو بمثل ما آمنتم بہ
فقد اعتنوا، جس درخت دے نیچے صحابہ نے بیعت کی تھی اس درخت دی پوجا شروع ہوئی۔ میرے عمر فاروق نے فرمایا جاؤ درخت پٹ دیو، ادو صحابہ درخت پٹ دے سن تو میں کہہ سکنا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اعْتَنَوْا۔ جاؤ پورے صحابہ دی زندگی پڑھ لو، کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا نجومی ہوئے، جے کوئی ہے تو نام پیش کیجئے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں جڑا دار اسلام دی اندر داخل ہون تو بعد نجومی ہوئے، کوئی اہل حدیث ایسا نہیں جڑا اہل حدیث ہو جان تو بعد نجومی ہوئے، کوئی صحابہ نجومی نہیں، کوئی اہل حدیث نجومی نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اعْتَنَوْا۔ ایمان اسی دا قبول جدا ایمان صحابہ کرام جیسا ہے۔ جہاں میرے ابو بکر صدیق نے کسی نے مٹھائی دیتی ہے غلام نے اپنے منہ پا لئیے، نگل لئیے، کھا لئیے، انہیں کیا میں زمانہ کفر اندر نجومی ہوندا سا، اے او مٹھائی آئی ہے، واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں، نہیں جے پیٹ اندر چلی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، غیر اللہ نے ہاتھ چلی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں، انگلی منہ پائیے کہہ کر کے فاصلہ کہہ کیتا ہے انما حرم علیکم المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ جو غیر اللہ دی نیاز صدیق نہیں کھانا، ایویں اہل حدیث بھی نہیں کھانا، جو صحابہ نہیں کھانے، ایویں اہل حدیث نہیں کھانا، جو میرے علی دی روایت صحیح مسلم دی اندر ہے کی لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ لعن کرے اس بندے تے جڑا غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرے، جویں میرے علی دا عقیدہ ہے وہی اہل الحدیث دا عقیدہ ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتنوا، ہدایت یافتہ ہوئی ہے جدا ایمان صحابہ جیسا ہے، جدا ایمان اہل بیت جیسا ہے۔ میرے علی نے فرمایا اے ابو الحیاج دی روایت مسلم دی اندر ہے، جاؤ کوئی میرے علاقہ خلافت دی اندر ہے جتوں تک میری حکومت ہے کوئی اونچی قبر نہ رہنے دو، کیونکہ میں نبی دے زمانے پاک اندر میں بھی کوئی اونچی قبر نہیں سی رہن دیتی۔ جو عقیدہ میرے علی دا ہے وہی عقیدہ اہل الحدیث دا ہے، جو عقیدہ میرے عثمان دا ہے وہی عقیدہ اہل الحدیث دا ہے، جو عقیدہ میرے عمر دا ہے وہی عقیدہ اہل الحدیث دا ہے، جو عقیدہ میرے صدیق دا ہے وہی عقیدہ اہل الحدیث دا ہے۔ صحابہ دے زمانے کوئی بلند قبر، اونچی قبر، پختہ قبر نہیں کسی صحابی مسلمان دی، اہل حدیث بھی وہی ہم ہے، قبر ہووے لیکن پختہ نہ ہووے، قبر ہووے لیکن پختہ نہ ہووے، قبر ہووے لیکن قبا نہ ہووے، قبر ہووے لیکن عرس تے میلہ نہ ہووے، قبر ہووے لیکن چڑھاوا نہ ہووے، قبر دا ادب و احترام ہووے، صاحب قبر دا ادب و احترام ہووے، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ یہ اہل حدیث دعوت دین ہے، یہ صحابہ کرام دی دعوت ہے۔ میں کیوں نہ کہا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتنوا، ہدایت یافتہ ہوئی ہے جدا ایمان عقیدہ صحابہ کرام جیسا ہے، جدا ایمان عقیدہ صحابہ کرام جیسا نہیں وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوگا۔ آئیے اپنے عقیدے نو کھنگا لیے، اپنے عقیدے نو پڑھیے، اپنے عقیدے توجہ کیجئے، اپنے مال تے توجہ کیجئے، اپنی نماز تے توجہ کیجئے، دیکھیے اپنی اذان تے توجہ کیجئے، اپنے عمال تے توجہ کیجئے، ایک عمل صحابہ نے ملائیے تے رب دا قرآن دی خبر پوری ہوئے۔ فإن آمنوا تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو دے رفیدانی کی دعویٰ کیتا ہے فرماتے ہیں وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ لم یثبت عن احد من اصحاب النبی، فرمان نبی پادا کوئی بھی صحابی ہو جا نہیں جنہوں نے نماز رفع دین نہ کردا ہوئے، تے میں کہہ سکنا کوئی اہل حدیث نہیں جو نماز رفع دین نہ کردا ہوئے۔ پھر میں کیوں نہ کہا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتنوا۔ اہل حدیثوں آئیے، جوانوں، بوڑھوں، علماء کرام آئیے، جرت و ہمت نال اپنے عقیدے نظریات نو دلائل مزین کر کے امت سامنے پیش کیجئے، گالی مت دیجئے، کسی دے لان و تان مت کیجئے، کسی دے کیچڑ مت اچھالیے، لیکن قرآن و سنت پیغام نو دلال مزین کر کے اس امت سامنے رکھیے، اس امت کو جہنم دی عذاب تو بچائیے، رب دی پکڑ تو بچائیے، جہنم دی گرفت تو بچائیے اور قرآن سنت طرف لائیے۔ اے میرے تمہاری شریف ذمہ داری ہے، قرآن و سنت پیغام نو امت سامنے بیان کیجئے۔ اہل حدیث اس تسلسل کا نام ہے، اس اللہ دی وحی دا نام ہے جو آسمان تو اللہ نے مستقل
مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائی ہے. میں کہہ سکنا ہر دنیا دا ہر گروہ اپنے نظریات و عقائد و اعمال اس دنیا تے بیٹھ کے بنا رہے اہل حدیث و عظیم گروہ جنہیں ایک دعا، ایک وظیفہ، ایک ورد، ایک عمل، ایک رکعت، ایک نماز، ایک طریقہ، ایک عمل، ایک عقیدہ، ایک نظریہ ایسا نہیں بنایا جو خود زمین تے بیٹھ کے بنائے ہوئے. سارے جمیع عقائد و نظریات وہی نے جو آسمان تو اللہ نے مصطفیٰ دے سینے تے نازل فرمائے تے جو آسمان والے پیغام دا پابند ہو جائے. قرآن دے بارے کی لان کردا ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. وہی دے پابند ہو جاؤ، صراط مستقیم تے ہو جاؤں میں. صحابہ وہی دے پابند نے. ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم امرین. اے صحابہ نے اہل حدیث کے دو اصول، اے اہل حدیث نے ترکت فیکم امرین، صحابہ نے اہل حدیث کے دو اصول اہل حدیث نے درمیان میں پڑھنا چاہنا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہی ہدایت یافتہ جدا ایمان صحابہ جیسے. ایمان صحابہ دا جنت جانا یقینی ہے بغیر کسے. جناب صحابہ کرام حنفی شافعی و مالکی حنبلی تقسیم وچ نہیں، صحابہ چشتی سہروردی اجمیری دی تقسیم وچ نہیں. قرآن و سنت قائم سن تے جنت دے وارث بن گئے. اس دین کامل تے عمل کیتا. حضرت امام ابو حنیفہ نہیں آئے، نماز پہلے پڑھی. حضرت امام شافعی نہیں آئے، نماز پہلے پڑھی. مالک احمد بن حنبل نہیں آئے، نماز پہلے پڑھی. یہ مطلب ہے قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے. قرآن سارے مسائل موجود، حدیث سارے مسائل موجود. اس تے عمل کر کے ایویں بندہ جنت دا وارث بن سکدے جویں محمد صحابہ جنت دے وارث بنے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. رب راضی ہوئے گا کہ اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان، کہ پیروی کرو صحابہ دی، منج اپناؤ صحابہ دا، ایمان اپناؤ صحابہ دا، عقیدہ اپناؤ صحابہ دا. اللہ دنیا بھی بہتر کر دے اور آخر بھی ساری بہتر کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا